اس کمنٹ باکس میں بتائیے یہ کہانی کیسی لگی۔ منت بہت ہی کہ وہ یہ نہیں کر پائے گا، نکاح کے 2 بولنے اس کے اندر کے جذبات کو بھی بدل دیا تھا۔ سارا راستہ خاموشی سے کٹا، گاڑی گھر میں داخل ہوئی، اس وقت شام کے گہرے سائے ہوتے جا رہے تھے۔ دعا تو اس کا دل جلا کے مزے سے سیٹ پر لیٹنے والے انداز میں سو گئی۔ اب گاڑی روکتے وقت وارث نے اس کی جانب دیکھا جو سوتے ہوئے بہت معصوم لگ رہی تھی۔ اسے جگانے کی بجائے وہ خود گاڑی سے اترا۔ کیا ہوا بیٹا، دلہن کیوں نہیں اتری گاڑی سے؟ مکرم شاہ اور دوسری فیملی کے ممبران جب گاڑی سے نیچے اترے تو انہوں نے وارث سے سوال کیا۔ وارث نے کہا آپ لوگ چلے، میں دعا کو لے کر آتا ہوں۔ تو سب اندر کی جانب بڑھ گئے۔ ان سب کے جانے کے بعد گاڑی کا دروازہ آہستہ سے کھولا، دھیرے سے دعا پہ اچھے سے شال اڑا کے اسے اپنے باہوں میں اٹھایا اور وارث شاہ اندر کی طرف آ گیا۔ سبھی لان میں جمع تھے۔ وارث نے سب کو نظر انداز کیا اور دعا کو اپنے کمرے میں لے گیا۔ سب کی نظروں نے دور تک اس کا پیچھا کیا۔ کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا بڑے شاہ جی، علینا شاہ کی زبان دھیرے سے کھلی تو مکرم شاہ لب بھیج گئے۔ وہ خود بھی نہیں چاہتے تھے کہ دعا ان کے گھر کی بہو بنے، لیکن وصیت اور جائیداد کی وجہ سے وہ یہ قدم اٹھانے پہ مجبور تھے۔ سب کو اپنے اپنے کمروں کی جانب جاتا دیکھ کر مکرم بھی علینا شاہ کے ہمراہ گہری سوچ میں گھرے اپنے کمرے کی جانب آئے۔ صبح ہی انہوں نے وکیل کو بلوایا تھا تاکہ وصیت والا کام مکمل ہو جائے۔ وارث شاہ جیسے ہی کمرے میں آیا، دعا کو بستر پہ لٹاتے اس نے دروازہ بند کیا اور سیدھا باتھ روم میں گھس گیا۔ ٹھنڈے پانی سے شاور لیتا وہ خود کو یاد کروا رہا تھا، یہ لڑکی صرف ایک رات کی بیوی ہے اس کی۔ کل وصیت کھلتے ہی نکاح کا یہ کھیل ختم ہو جائے گا اور واپس چلی جائے گی، لیکن ان سب کے باوجود اب وارث کا دل راضی نہیں تھا کہ وہ دعا کو چھوڑے، اور اس کا دل مسلسل یہی کہہ رہا تھا کہ دعا اس کی بیوی ہے، اس کے نکاح میں ہے اور وہ صرف وارث کی، اور وارث اسے کسی حال میں نہیں چھوڑ سکتا۔ شاور کا پانی چہرے پہ ڈالتے اپنی آنکھیں وارث بند کر گیا اور گہرے سانس لے کے اس نے کہا میں اس لڑکی کو کہیں جانے نہیں دے سکتا۔ شاہوں کا خون دوڑتا ہے رگوں میں، اپنی عزت بنا کے بے مول نہیں کر سکتا میں۔ ایک فیصلہ لیتا وہ باہر آیا۔ اسی وقت دعا نے آنکھیں کھولی، انگڑائے لی اور جھٹ سے بستر کے نیچے اتری اور اس کی نظر وارث شاہ کی جانب اٹھی۔ وہ باتھ روم سے باہر نکل آیا تھا اور تولیے سے بال خشک کر رہا تھا۔ اس کا سکس پیک اور برہنہ سینہ دیکھتی دعا کے گلے میں گلٹی ابھر کے غائب ہوئی۔ وہ بیٹھ کے ایک طرف کھڑے ہو کے اسے دیکھنے لگی اور پھر اس نے منہ پھیر لیا۔ وارث شاہ نے دعا کے اس انداز پہ مسکراہٹ پاس کی اور دعا کی جانب آیا اور جیسے ہی آ کے اسے دعا کو ہاتھ لگایا، دعا گھبرا کے 2 قدم پیچھے ہٹی، لیکن وارث نے ہاتھ میں پکڑے تولیے کو اس کی گردن کے گرد لپیٹا اور دعا کو اپنی جانب کھینچا اور پوچھا کہاں جا رہی ہو، دور کیوں ہو رہی ہو مجھ سے؟ اور یہ کہتا ہوا وہ دعا کو اپنے قریب لے آیا، اپنے دونوں ہاتھ اس کے سینے پہ رکھے، خود کو اس کے ساتھ دعا نے ٹچ ہونے سے بچایا، لیکن دعا کے دونوں ہاتھوں کو اپنے سینے پہ محسوس کرتے وقت وارث شاہ کا دل زور سے دھڑکا۔ پہلی بار کسی لڑکی نے اسے ہاتھ لگایا تو اس لڑکی کا ہاتھ لگانا ایسا تھا جیسے سمندر میں بہت بڑا گہرا طوفان آیا تھا۔ وارث نے ایک دم کھینچ کے دعا کو اپنے سینے سے لگایا۔ دعا غصے سے بولی چھوڑو مجھے، کیا کر رہے ہو؟ وارث کیا مطلب کیا کر رہا ہوں؟ تمہیں محسوس کر رہا ہوں، آج کی رات تمہیں جی بھر کے محسوس کرنا چاہتا ہوں۔ وہ دعا کو لے کے بستر پر آ گیا۔ دعا اپنا توازن برقرار نہ رکھ پائی اور سیدھا اس کے ساتھ بستر پہ گری۔ کیا بدتمیزی ہے، چھوڑو مجھے۔ دعا نے اب کی بار غصے سے اس کے اوپر سے اٹھنا چاہا جو دونوں بازوں کا گھیرا اس کے گرد بنا گیا۔ اس کے جسم پہ پانی کی ننھی ننھی بوندیں، دعا کا دل بری طرح لرزا رہی تھی۔ چھوڑنے کے لیے نکاح نہیں کیا تھا۔ وہ اس کی گردن میں منہ چھپاتا محبت بھرے لہجے میں بولا بھولے نہیں یہ نکاح صرف ایک رات کا ہے۔ کل جیسے ہی دعا نے یہ بولا، وارث شاہ نے انتہائی غصے سے اس کے منہ پہ انگلی رکھی اور بولا تم صرف میری ہو دعا، صرف وارث شاہ کی۔ وہ محبت بھرے لہجے میں بولتا دعا کی سانسیں روک گیا۔ اس کے یوں بے یقینی سے دیکھنے پر وارث شاہ کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ ایک لمحے میں پوزیشن چینج کی، اب وہ نیچے اور وارث شاہ اوپر ہوتے اس کے دونوں اطراف میں اپنے ہاتھ رکھ کے اس کی چہرے پہ جھکا۔ دعا اپنے دل کو سنبھالتی ہوئی اپنی آنکھیں بند کر گئی، اسے بھی وارث کی قربت پگھلا رہی تھی۔ وارث نے اس کے نرم و نازک گالوں پر ہاتھ پھیرا۔ دعا گہری سانس بھر کے رہ گئی، وہ چاہ کے بھی اس کا ہاتھ جھٹک نہیں پا رہی تھی۔ دھیرے سے اس کے سر کے پیچھے ہاتھ لے جاتے ہوئے اس کے چہرے کو اوپر اٹھایا۔ دعا نے بیڈ شیٹ کو پکڑ لیا۔ دعا اوپن یور آئیز، وارث دھیرے سے بولا، لیکن دعا اپنے دل کی دھڑکنوں کو سنبھالتی ہے، اس کی قربت کو برداشت کرتی۔ دعا، اب کی بار وارث نے اپنا گال اس کے چہرے کے ساتھ ٹچ کیا تو دعا نے گھبرا کر آنکھیں کھول کے وارث کو گھورا۔ وارث کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی اور فوراً اس نے اس کے لبوں کو چوم لیا۔ دعا کا تو دل ہی دہل گیا، جو اس کے لبوں پہ جھکا اس کی سانسیں کھینچ رہا تھا۔ دعا نے گھبرا کے سانس لینے کے لیے اپنا منہ کھولا، لیکن وارث نے اس کی سانسیں ایک دم اپنے اندر لے لی اور دعا کا ہونٹ اپنے منہ میں لے کے اسے بے بس کر دیا۔ دعا گھبرا گئی اور اپنے ناخن وارث کے کندھے پہ گاڑ دیے، لیکن وارث اس کے لبوں سے لپٹا، مدہوش ہوتا سب کچھ بھلا گیا۔ 2 آنسو ٹوٹ کے دعا کے گالوں پہ پڑے۔ وہ گہرے سانس لیتا ایک دم پیچھے ہٹا، اس کا بالائی لب محبت سے چھوتا اور اس سے غصے سے بھرا چہرہ دیکھتے ہوئے وارث نے اپنے لب اپنے دانتوں تلے دبائے۔ دعا گہرے سانس لے رہی تھی۔ پلیز پیچھے ہٹے، مجھے سانس نہیں آ رہا۔ وہ لمبے لمبے سانس لے رہی تھی۔ وارث اس کی گردن پہ لب رکھے اسے اپنی سانسوں سے مہکانے لگا۔ دعا آنکھیں بند کر کے اس کا لمس برداشت کرتی
رو دینے والی ہوئی تھی. وہ بالکل بھی نہیں جانتی تھی کہ وارث شاہ اس قدر بے باک ہوگا. اسے اندازہ نہ تھا کہ اس کے تایا ابو نے اسے وارث شاہ سے دور رہنے کا کہا تھا اور صاف لفظوں میں سمجھایا تھا کہ اس نکاح کو حقیقت نہ سمجھنا. وارث کی اس پیش قدمی پہ وہ خود کو بے بس محسوس کر رہی تھی. کیسے بچاتی خود کو؟ وارث مدہوش ہوتا اس کے سرافے میں گم تھا کہ یکدم دعا نے اسے زور سے خود پر سے دور کیا. اس کی گرفت ہلکی تھی جس کی وجہ سے وہ بستر پر ایک طرف کو ہوا. دعا جھٹ سے اٹھی, دور جا کھڑی ہوئی. آنکھوں میں ڈھیروں آنسو تھے, چہرہ لال ہو رہا تھا اور لبوں پر وارث کے دیے ہوئے سرخ نشان. اس وقت وہ وارث کے دل پر بجلیاں گرا رہی تھی. پلیز قریب مت آئیے گا میرے, دور رہیں. وہ انگلی اٹھا کے وارث کو بول رہی تھی. وارث شاہ کا دماغ ایک دم سے اڑ گیا. آج تک کسی کی جرت نہیں ہوئی تھی کہ اسے یوں روک سکے. سامنے کھڑی لڑکی کا اتنا حوصلہ وارث شاہ نے ہی بڑھایا تھا. اس کے قریب جا کے جھٹکے سے اسے بازو سے پکڑ کے اپنی طرف زور سے کھینچا اور وہ سیدھا اس کے سینے سے آ ٹکرائی. 1 انچ کے فاصلے کو بھی برقرار نہ رکھتے اس کے چہرے کو غصے سے دیکھ رہا تھا. تم روکو گی وارث شاہ کو تم؟ وہ غصے سے بولا. ہاں روکوں گی, کیونکہ یہ ایک دن کی شادی ہے بس. سب دولت کا کھیل ہے, پیسوں کے لیے سب رشتے بک گئے ہیں. ہمارا نکاح بھی اسی کی ایک کڑی ہے. آج کی رات گزرتے ہی وارث شاہ بھول جائے گا کوئی دعا بھی تھی, اور اس ایک رات کی خاطر دعا اپنی عزت کو یوں آپ کے ہاتھوں برباد نہیں ہونے دے سکتی. سنا آپ نے, اب مجھے چھوڑیں. وہ اسے دور دھکیلنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی جبکہ وارث کا دماغ اس کی بات پہ گھوم گیا اور اسے بستر پر دھکا دیا. اپنے اس چھوٹے سے دماغ میں ایک بات اچھی طرح بٹھا دو دعا, وارث تمہیں اپنے ہاتھوں سے مار تو سکتا ہے لیکن چھوڑ نہیں سکتا, سمجھی تم؟ غصے سے بولتا ہوا وہ واش روم میں چلا گیا تھا. دعا آخر اس کو چھوڑنے کی بات کیسے کر سکتی تھی؟ پھر وارث دوبارہ کمرے میں آیا تو دعا بستر پر بیٹھی رو رہی تھی. وارث نے کہا, چاہوں تو 1 منٹ میں تم سے اپنا حق وصول کر سکتا ہوں, لیکن اب ایسا میں نہیں کروں گا. تمہیں اس ایک رات کا ڈر ہے نا کہ تم صرف ایک رات کے لیے یہاں آئی ہو. وہ اپنی گھڑی پہنتا اس کو غصے سے دیکھتا ہوا بول رہا تھا. اب تمہارا یہ ڈر ختم کر کے ہی میں تم سے حق وصول کروں گا, اور تب تم خود میرے پاس آؤ گی. سنا تم نے اب کی بار؟ وہ اتنے زور سے بولا کہ دعا سہم گئی. دعا نے بھی غصے سے بولا, امریکہ کا گنڈا. لیکن وارث نے اس کی بربراہٹ سن لی. سر جھٹکتا اس نے اپنی الماری سے اپنی جیکٹ نکالی اور پہننے لگا, اور پھر خاموش ہو گیا اور کمرے سے باہر جانے لگا. مگر جاتا جاتا پلٹا, انتہائی سخت لہجے میں دعا سے بولا کہ وہ کمرے سے باہر نہیں جائے گی اور وہ صبح خود کمرے میں آ جائے گا. دعا کا جی چاہا کہ پوچھے وہ کہاں جا رہا ہے, لیکن پھر دعا نے وارث کے جانے میں ہی اپنی خیریت سمجھی اور وارث کے جاتے ہی کمرے کو لاک کیا اور آئینے میں کھڑا ہو کے اپنا حلیہ دیکھا جو پل میں وارث شاہ نے اپنے رنگ میں رنگ لیا تھا. اس کے خون چھلکاتے لب آئینے میں اسے منہ چڑھا رہے تھے. وہ چہرہ چھپائے پھوٹ پھوٹ کے رو دی. ساری دنیا ایک جیسی ہی ہے مطلب کی. نانا جان, یہ کیا ظلم کر دیا آپ نے مجھ پہ, اس امریکہ کے لفنٹر کے حوالے کر دیا. وہ اپنے نانا جان سے دل ہی دل میں شکوہ کرتی بیڈ پہ آ کے لیٹ گئی. روتے روتے کب اس کی آنکھ لگی اسے پتہ ہی نہیں چلا. صبح فجر کے وقت دروازہ بجا, لیکن وہ گہری نیند میں تھی. وارث کو سخت غصہ آیا. وہ فجر کی نماز ادا کر کے آیا تھا اور دعا دروازے کو لاک لگا کے سو گئی تھی. وہ اپنے غصے پہ قابو کرتا روم کے بیک سائڈ آیا, گیلری سے جم کرتا مڑ کے گیلری کا دروازہ لاک کیا اور کھڑکی کے راستے کمرے میں آیا. کھڑکی کے کھلے ہونے کا اسے آج بہت فائدہ ہوا تھا. سامنے ہی بستر پر لیٹی دعا سو رہی تھی. اس کے دوسری جانب آرام سے کمبل میں گھسا وہ تکیے پہ سر رکھ کے سو گیا. آج کا دن بہت خاص تھا, آج بہت اہم فیصلہ ہونا تھا. وہ دعا کی جانب کروٹ لیتا اسے دیکھتا وہ سو گیا. صبح آنکھ کھلی تو دعا وارث کی باہوں میں تھی. اس کی باہوں کے حصار میں وہ بری طرح گھبرائی. پیچھے ہٹنا چاہا کہ وارث نے اس کی جانب کروٹ لیتے ہوئے اسے مزید خود پہ کھینچا. چھوڑو گنڈے بدماش. دعا کو پھر سے رات کا منظر یاد آنے لگا جب اس نے اس کے لبوں پر ظلم کیا تھا. اس کے اس طرح چیخنے پہ وارث گہری نیند سے جاگا, اس پہ چھا گیا. کیا بول رہی ہو؟ کب میں نے غنڈہ گردی کی ہے؟ کب بدماشی دکھائی ہے؟ وہ اس کے چہرے کے قریب چہرہ لاتے نشے بھرے لہجے میں بولا. تم صحیح کہہ رہے ہو. تم غنڈہ گردی نہیں کرتی, نہ ہی تم بدماش ہو. ارے تم تو ٹھرکی ہو. دعا نے ماتھے میں بل ڈال کے اپنی کلائیاں چھڑوائیں اور غصے سے جواب دیا. وارث شاہ بری طرح ہنسا. وہ اپنے دل کو بہت بری طرح ڈانٹ چکی تھی جو بار بار وارث شاہ کی ہی ہمراہی مانگ رہا تھا. وہ حقیقت پسند لڑکی تھی. وہ جانتی تھی یہ سب خواب ہے. وہ اتنا امیر شخص اس کا کمی نہیں ہو سکتا. تمہارے لیے میں بہت کچھ ہوں, لیکن تم میرے لیے کیا ہو تم کچھ خود بھی نہیں جانتی. لگتا ہے تمہارے نانا نے میرے بارے میں تمہیں کچھ نہیں بتایا. اب وہ ایک طرف ہو کے لیٹا اس کی جانب دیکھتے ہوئے بہت پیار سے بولا. بتانے لائق کچھ ہوتا تو بتاتے نا. دعا تھوڑا اوپر ہو کے بیٹھی. یہی ایک چیز اس کی بے حساب تھی, اس کا اعتماد جو کبھی ختم ہی نہیں ہوتا تھا. ویسے ایک بار بتایا تھا انہوں نے کہ ان کا ایک پوتا ہے جو امریکہ میں رہتا ہے اور پورے جہاں کا لفنٹر باز ہے, جیسا لفنٹر اور غنڈہ پوری دنیا میں. ابھی اس کے الفاظ منہ میں ہی تھے کہ وارث نے اسے اپنے چہرے پہ جھکاتے اس کے لبوں کو نشانہ بنایا. وہ بری طرح تڑپی. وارث بھی اپنے نام کا ایک ہی تھا, اپنی پیاس مٹا کے ہی پیچھے ہٹا. میرے سامنے اپنی زبان کم کھولا کرو. تمہارے ہونٹ جب حرکت کرتے ہیں تو دل ایسی گستاخیوں پر آمادہ ہو جاتا ہے. انہیں تھوڑا کم حرکت دیا کرو ورنہ کھا جاؤں گا انہیں.
وہ اس کے لبوں کا پاؤچ بنا کے پھر سے ایک کس کر کے پیچھے ہٹا تھا۔ دعا کی کان کی لو تک سرخ ہو گئی تھی۔ بے شرم انسان انتہائی غصے سے اسے دیکھا۔ جانے وارث اٹھ جاؤ، وارث کی جان، آج تو وصیت کا خلاصہ بھی ہونا ہے۔ ایک پہاڑ ہے جو پورے خاندان پہ گرنے والا ہے۔ وارث کی اس بات پہ دعا نے اسے حیرت سے دیکھا۔ کیا مطلب؟ کیا تم جانتے ہو وصیت میں کیا ہے؟ دعا حیرت سے اٹھ کے اس کے پاس آتے ہوئے بولی۔ وارث بولا، تم پھر وہی غلطی کری ہو جانے وارث، پھر کوئی گستاخی ہو گئی تو مجھے نئے نئے الفاظوں سے نوازو گی۔ اس کے لبوں کی جانب اشارہ کرتے وہ گہری نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ دعا گھبرا کے منہ بنا کے پیچھے ہٹ گئی۔ وارث مسکراتا وہ باتھ روم میں چلا گیا۔ جانے وارث ٹیڑھا منہ کر کے اس کی نقل اتارتی وہ وہیں بیٹھ گئی۔ کتنا بے شرم انسان ہے، رات سے میرے ہونٹوں کے پیچھے پڑا ہوا، اتنا لحاظ بھی نہیں۔ ابھی نانا جان کو گئے ہوئے کتنے دن ہوئے، سبھی بھول گئے انہیں۔ آئی مس یو نانا جان۔ وہ اٹھ کے کھڑکی کے پاس آئی۔ سرد ہواؤں نے صبح کا بسیرا کیا ہوا تھا۔ آج وصیت کھل جانی تھی۔ پھر تایا ابو مجھے یہاں سے لے جائیں گے۔ وہ دکھ سے رو دی۔ کیا کھیل کھیلا یہ عشق نے، کیا غم کا لگا یہ میلہ ہے۔ میں کل بھی اکیلی تھی اور آج بھی اکیلی ہوں۔ دعا اپنی زندگی کے ٹکڑے چنتے چنتے تھک گئی تھی اور اب تھک کر بیٹھ گئی تھی۔ ایک بار پھر وکیل صاحب شاہ ہاؤس پہنچ چکے تھے۔ اس بار ان کے ہاتھ میں وصیت کی فائل تھی جسے آج وہ سب کے سامنے پڑھ کے سنانے والے تھے، اور سبھی بے چینی سے وکیل صاحب کو دیکھ رہے تھے سوائے وارث شاہ کے۔ اسے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا تھا۔ دعا بہت ہی بے چین تھی۔ وکیل صاحب بولتے ہیں جیسا کہ خط کے مطابق وارث شاہ اور دعا کا نکاح ہو چکا ہے، اب اس وصیت کو کھولنے کا وقت آ گیا۔ یہ کہہ کے وکیل صاحب نے وصیت نامہ کھولا۔ انہوں نے پڑھنا شروع کیا۔ سب خاموش ہو گئے۔ وارث اور دعا کے بعد اس وصیت کے مطابق میری ساری جائیداد، بینک بیلنس، زمینیں، اپنا بزنس، سب کچھ میں اپنے پوتے اور اس کی بیوی دعا کے نام کرتا ہوں۔ یہ دونوں میری جائیداد کے وارث ہوں گے تب تک جب تک ان کی اولاد نہیں ہو جاتی۔ جیسے ان کی اولاد ہوگی اور اس کے بالغ ہونے پہ یہ ساری جائیداد دعا اور وارث اپنی اولاد کے نام پہ ٹرانسفر کر دیں گے۔ لیکن اگر اولاد ہونے سے پہلے دعا اور وارث الگ ہوتے ہیں تو میری ساری جائیداد ٹرسٹ کو دے دی جائے گی۔ وکیل صاحب نے سب کی جانب دیکھا۔ مکرم شاہ اور شہباز صاحب کے تو اب ہوش ہی ٹھکانے لگ گئے تھے۔ دعا نے گھبرا کے وارث کی جانب دیکھا جو گال کے نیچے مٹھی بنائے بہت سکون سے وصیت سن رہا تھا۔ دعا کے دیکھنے پہ وارث نے اسے آنکھ ماری۔ دعا رخ پھیر گئی۔ لفنٹر اس کے ہلتے لبوں پہ وارث نے اندازہ لگا لیا کہ دعا نے اسے کون سے القاب سے نوازا ہے۔ وکیل صاحب آپ شاید کچھ حصہ چھوڑ گئے ہیں وصیت کا۔ وکیل صاحب کو گہری سوچ میں ڈوبا دیکھ کر وارث نے انہیں چونکایا تو وکیل صاحب اپنا چشمہ درست کرنے لگے۔ وارث اپنی جگہ سے کھڑا ہوا۔ سب کی نظریں وارث پہ آ گئیں۔ آپ نے یہ تو بتایا ہی نہیں کہ اگر ان دونوں میں سے کسی ایک کو کچھ ہو جاتا ہے یا دونوں کو، اس صورت میں جائیداد کا کیا سین ہوگا؟ یہی وہ بات تھی جسے وکیل صاحب پڑھ نہیں رہے تھے، لیکن وارث شاہ کے پوچھنے پہ اب انہیں بتانا پڑا تھا۔ جی اگر آپ دونوں میں سے کسی کو بھی کچھ ہو جاتا ہے تو ساری جائیداد دوسرے کے نام ہو جائے گی، اور اگر دونوں کو کچھ ہو جاتا ہے تو پوری جائیداد ٹرسٹ میں جائے گی۔ مطلب اگر میں مر جاتا ہوں تو ساری جائیداد میری بیوی دعا کو ملے گی، اور اگر دعا مر جاتی ہے تو ساری جائیداد مجھے یعنی وارث شاہ کو ملے گی، اور اگر ہم دونوں ہی مر جاتے ہیں تو یہ ساری جائیداد ٹرسٹ میں چلی جائے گی۔ وارث نے تصدیق چاہی۔ وکیل صاحب نے ہاں میں سر ہلایا۔ یہ تو گولڈن چانس ہے ان کے لیے، کیوں شہباز انکل؟ وارث شاہ ایک دم مسکرایا جبکہ شہباز صاحب اسے گھورتے ہوئے مکرم شاہ کو دیکھنے لگے۔ ٹھیک ہے وکیل صاحب آپ جا سکتے ہیں۔ وارث شاہ نے انہیں رخصت کرنے کے لیے ان کی جانب دیکھا۔ پہلے نکاح کا ڈرامہ کیا، اب نئی سازش رچائی گئی۔ کیوں پاپا صحیح کہہ رہا ہوں نا؟ وارث شاہ غصے سے باپ کو دیکھتے ہوئے بولا۔ سب نے پہلو بدلا۔ وارث نے دعا کی جانب قدم بڑھایا۔ میں فیصلہ لینے میں آزاد ہوں، ٹھیک اسی طرح تم بھی فیصلہ لینے میں آزاد ہو۔ ابھی اسی وقت فیصلہ تو لو، تمہیں جو بھی فیصلہ لینا ہے۔ وارث دعا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے سنجیدگی سے بولا۔ دعا نے ایک نظر اپنے تایا ابو پہ ڈالی۔ وارث نے دعا کا چہرہ تایا ابو کی طرف سے ہٹایا اور بولا کسی کے پریشر میں فیصلہ نہیں لینا، اپنی مرضی سے لو، اپنے دل کی بات سن کے لو۔ اگر تمہیں بھی جائیداد چاہیے تو یقیناً طلاق کا سوچو گی بھی نہیں، بلکہ میرے ساتھ اپنا رشتہ نبھا کے مجھے راستے سے ہٹاؤ گے اپنے تایا جان کے ساتھ مل کے۔ وارث شاہ کی اتنی صاف بات پہ دعا کی پلکیں لرز گئیں۔ مطلب وہ سب جانتا تھا لیکن سارا الزام اس پہ کیسے دھر سکتا تھا؟ دعا کو غصہ آیا۔ ایک منٹ، آپ تو ایسے مجھے اور تایا جان کو الزام دے رہے ہیں جیسے آپ اور آپ کا خاندان دودھ کا دھلا ہوا ہے۔ گستاخ لڑکی! مکرم شاہ غصے سے بولے۔ جو بولنا ہے صاف صاف بولو۔ وارث نے باپ کی للکار کو نظر انداز کرتے ہوئے دعا سے کہا اگر سننا ہی ہے تو سنیں۔ میرے تایا ابو کے دل میں لالچ آپ کے بابا نے جگایا۔ انہیں کیا پتا تھا کسی وصیت کا جائیداد آپ کے بابا کو چاہیے تھی، اس لیے انہوں نے تایا ابو سے کہہ کے آپ کو اور میرا نکاح کروایا۔ اور آپ تو دودھ پیتے بچے ہیں نا جو زبردستی سے نکاح ہو گیا آپ کا۔ یقیناً آپ بھی جانتے ہی ہوں گے کہ اس نکاح کی وجہ سے آپ کے دادا کی اور میرے نانا کی وصیت ہے۔ دعا بولی تو بولتی چلی گئی۔ سب کی نظریں دعا کی زبان پہ ٹھہر گئیں۔ یہ کتنی تیزی سے دعا بول رہی تھی جبکہ مسلسل بولنے سے اس کے ہلتے لبوں کو دیکھ کر وارث کے گلے میں کانٹے چبھے۔ منع کیا اس لڑکی کو کم بولا کرے، لیکن اسے بھی شوق ہے لپ کسنگ کا۔ من ہی من وہ بڑبڑایا زبان ہے کہ کینچی جو چلتی جا رہی ہے، کنٹرول کرو اسے ورنہ
علینا بیگم بہت ہی غصے میں آئی. وارث بولا کیوں؟ جب اس کے شوہر کو اعتراض نہیں اس کے بولنے پہ تو آپ کو کیا اعتراض ہے؟ دعا کی بجائے وارث کے جواب پہ سب حیران ہو گئے. ہاں جی، اور کچھ بولنا ہے یا بس؟ وارث تھوڑا سا اس کے نزدیک آیا، اس کے کان میں بولا اپنے ہونٹوں کو اتنی تکلیف دو جتنی بعد میں برداشت کر سکو. جب وارث نے اس کے کان میں سرگوشی کی اور پیچھے ہٹا تو دعا کا دل بری طرح دھڑک گیا. پھر وارث نے سب سے پوچھا کسی اور کو کچھ کہنا ہے؟ وارث شاہ تمام لوگوں کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھتے پوچھنے لگا. سب لوگوں کی وارث کے غصے سے جان جاتی تھی. مکرم شاہ کے لیے ان کا بیٹا کتنی اہمیت رکھتا تھا سب جانتے تھے، لیکن اس وقت اس کے دماغ میں کیا چل رہا تھا کوئی نہیں جانتا تھا. صحیح، اب میں بولنے لگا ہوں تو سب سنیں. دعا وارث کی بیوی اور ہمیشہ رہے گی، اور مجھے اس رشتے کو آخری سانس تک نبھانا ہے. اس کے بعد وارث شہباز صاحب کی طرف مڑتا اور پوچھتا ہے، شہباز انکل، آپ کو میرے فیصلے سے کوئی اعتراض ہے تو ابھی بتا دیں. وارث شاہ کی ساری باتیں سن کے شہباز صاحب بہت شرمندہ ہو چکے ہیں. دولت کے لالچ نے ان کی آنکھوں پہ پٹی باندھ دی تھی، لیکن جس کو انہوں نے قربانی کے لیے پیش کیا وہی ان کے حق میں بول کے انہیں ان کی غلطی کا احساس دلا گئی. اگر دعا اس رشتے کو نبھانا چاہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن اگر دعا کو اس رشتے سے انکار ہے تو ابھی شہباز صاحب نے اتنا ہی بولا تھا کہ وارث غصے میں آیا اور بولا. سوچ سمجھ کے بولے شہباز انکل، دعا وارث شاہ کی بن چکی ہے، اس کے نام کے ساتھ میرا نام جڑ چکا ہے، اور میرے مرنے کے بعد بھی اس کے نام کے ساتھ میرا نام جڑا رہے گا. یہی میرے دادا جان کی خواہش تھی اور یہی اب میری خواہش بھی ہے. ایک ایک لفظ پہ زور دیتا وہ سب کو حیران کیا گیا. مطلب یہ کہ دعا سے نکاح وہ خود کرنا چاہتا تھا، اور وہ وصیت تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ صاف صاف اور کھل کے کہو. اگر تمہیں دعا سے شادی نبھانی ہے تو ٹھیک ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. یہ سب باتیں کر کے تم کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ مکرم شاہ آج تک بیٹے کو آپ کہتے ہوئے آئے تھے، لیکن آج اس کی باتوں سے مکرم شاہ نے آپ سے تم تک کا سفر بآسانی طے کر لیا. صاف صاف سننا چاہتے ہیں تو سنیں، دادا جان کی یہ وصیت میری مرضی سے بنی ہے. وارث شاہ کی بات پہ سب پر ایک پہاڑ ٹوٹ پڑا. مکرم شاہ اپنی جگہ پر ہی گر گئے. وارث شاہ کی آنکھیں نم ہوئی. دادا جان نے میرے سے زیادہ اپنی نواسی دعا کا سوچا. انہیں ہمیشہ اس کی فکر رہتی تھی اور وہ چاہتے تھے کہ دعا کو مجھے سونپ دیں، لیکن وہ یہ بھی جانتے تھے کہ میری پوری فیملی کتنی سازشی ہے اور کوئی بھی میرا رشتہ دعا سے نہیں ہونے دے گا. اس لیے میں نے دادا جان سے یہ وصیت بنانے کو کہا اور جیسا سوچا تھا ویسے ہی ہوا. وصیت میں جائیداد کو حاصل کرنے کے لیے آپ سب نے خود دعا کا نکاح مجھ سے کروایا. وارث شاہ بہت پرسکون انداز میں کہتا ہے ایک صوفے پر بیٹھ گیا اور ٹانگ پر ٹانگ رکھ کے بولا. یہ سب سن کے مکرم شاہ انتہائی غصے سے بیٹے کو دیکھا اور بولا یہ سب تمہاری سازش تھی. وارث شاہ نے کہا کہہ سکتے ہیں کہ یہ سب میری سوچی سمجھی پلاننگ تھی جو دادا پوتے نے بہت سوچ سمجھ کے کی تھی. بہت پچھتاؤ گے تم وارث شاہ. بھولو مت رشتے میں تمہارا باپ ہوں اور تم نے باپ کے ساتھ چال چلی ہے. اگر تمہیں جائیداد چاہیے تھی تو صاف کہہ دیتے. نہیں، مجھے جائیداد نہیں چاہیے تھی، مجھے صرف دعا چاہیے تھی. وہ ان کی بات کاٹتا ہوا بولا. دعا کا دل اس کی بات پہ دھڑکا. وہ جس قدر خود اعتمادی سے دعا کا نام لے رہا تھا، دعا کو ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ اسے خرید چکا ہو. آپ مانے نہ مانے یہ لڑکی بھی اس سازش کا حصہ ہوگی. علینا بیگم نے انتہائی نفرت سے کہا. وارث ایک دم غصے میں آئے. جو بھی بولنا ہے مجھ سے بولے، میری بیوی کا یہاں کوئی نام نہیں لے گا. اپنی جگہ پر ہی بیٹھا وہ سرد انداز میں غرایا. شہباز صاحب نے آگے بڑھ کے دعا کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ رکھا اور بولا خوش رہو، ہمیشہ آباد رہو. اگر کوئی بھول ہو گئی ہو بیٹا تو معاف کر دینا باپ سمجھ کے. دعا نے ان کے ہاتھ تھام لے. اپنے نانا جان کے بعد وہ اپنے تائے جان سے بے انتہا محبت کرتی تھی اور کبھی بھی اپنے تایا کا سر جھکا ہوا نہیں دیکھ سکتی تھی. پھر شہباز صاحب نے کہا مجھے خوشی ہے تمہارے نانا نے تمہارے لیے بہت اچھا سوچا اور تمہیں ایک ایسے انسان کو سونپا جو تمہیں زمانے کے سرد و غم سے بچا کے رکھے گا، تمہارا خود سے زیادہ خیال رکھے گا. شہباز صاحب نے پر یقین لہجے میں بولا تو دعا کے نے لب بھینچ کے وارث شاہ کو دیکھا جو بہت بے باکی سے اس کے ہونٹوں کو گھور رہا تھا. دیر ہو رہی ہے، مجھے چلنا چاہیے. فیم امان اللہ. وہ دعا کا سر شفقت سے چومتے مکرم شاہ کی جانب بڑھے. وقت رہتے آپ بھی سنبھل جائیے اور دولت کا پیچھا چھوڑ دیں. جب اللہ کے سامنے جائیں گے تو خالی ہاتھ جائیں گے، سوائے اپنے اعمال کے ہم کچھ نہیں لے کے جا سکتے. مکرم شاہ بہت غصے میں آ گئے اور شہباز صاحب سے کہا تم جا سکتے ہو، مجھے نصیحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. شہباز صاحب مسکرایا بولے اللہ آپ کو ہدایت دے، آمین، اور خاموشی سے باہر کی طرف چلے گئے. مکرم شاہ اپنے بیٹے کی طرف مڑے اور بولے افسوس ہو رہا ہے کہ تم میرے بیٹے ہو، اپنے ہی باپ کو دھوکہ دے دیا. خرم شاہ غصے میں آگے بڑھ کے بھائی صاحب بس کریں، جو ہونا تھا ہو گیا. اب اس رشتے کو اپنانے کے لیے کوئی اور دوسرا راستہ نہیں، اس لیے دل بڑا کریں بس. خرم شاہ کی بات پہ مکرم شاہ نے انہیں سختی سے ڈانٹا. یہ میرا اور میرے بیٹے کے بیچ کا معاملہ ہے، کوئی نہیں بولے گا. یہ کہتے مکرم شاہ آگے بڑھے اور غصے سے وارث شاہ کے قریب آئے اور بولے تمہیں ابھی اور اسی وقت اس لڑکی کو طلاق دینی ہوگی. اس کی ماں کی شادی خاندان سے باہر کی گئی، اس لیے کبھی اس کو ہم نے وہ عزت اور درجہ نہیں دیا. ہم شاہ خاندان سے ہیں. اس طرح کسی بھی ایرے غیرے کی بیٹی کو اپنی بہو. بابا جان، وارث شاہ نے اپنے ہاتھ کی مٹھیاں سختی سے بھینچی. دعا میری بیوی ہے، وارث شاہ کی بیوی. اس کا حوالہ میرے نام سے ہوگا. اس کا خاندان، اس کا مان صرف وارث شاہ ہے. میرے نام کے علاوہ اسے کسی اور حوالے یا کسی اور نام کی ضرورت نہیں. وہ صاف الفاظ میں کہتا مکرم شاہ کو خاموش کر
गया। बाकी सब भी वारिस शाह का जुनून देखकर चुप रह गए। वारिस शाह शुरू से ही ऐसा जुनूनी था, एक बार जो बोल देता वो पूरा करके रहता। अगर तुम्हें इस लड़की से कोई ताल्लुक रखना है तो इसे लेके इस घर से चले जाओ, वरना वरना क्या। वारिस शाह ने अपने बाप की आंखों में आंखें डाली। भूल गए दादा जान, ये जायदाद और दौलत, बैंक बैलेंस सब मेरे नाम करके गए हैं, इसलिए मुझे और मेरी बीवी को कोई यहाँ से नहीं निकाल सकता। आपके वालिद ने बहुत ज्यादती की है खुर्रम, आप भी उनकी औलाद थे, लेकिन उन्होंने सब कुछ वारिस के नाम कर दिया, क्या ये गलत नहीं। खुर्रम की बीवी मुंह बना के बोली, बाबा जान ने हमें हमारा हिस्सा दे दिया था, जो उन्हें लगा था वो हमें मिल गया। अब मजीद वो अपनी कमाई से बनाई गई जायदाद और बैंक बैलेंस जिसे चाहे दे सकते हैं। खुर्रम शाह ने गुस्से से कहा, आप लोगों को जितना लड़ना है लड़ लें, अभी मेरे सर में शदीद किस्म का दर्द हो रहा है, इसलिए मैं थोड़ा आराम कर लूं, आप लोगों से फिर बात होगी। ये कह के वारिस शाह दुआ का हाथ पकड़ के अपने कमरे की जानिब चला गया, जबकि बाकी भी सब इधर उधर देखने लगे। खुर्रम और असलम अपने बड़े भाई मुकरम शाह को समझाने लगे, वक्त और हालात से समझौता करने का कह रहे थे। वारिस शाह का जवान खून था, उसके खिलाफ ना जाए बल्कि प्यार से उसे हैंडल करें। दुआ ने वारिस शाह से पूछा, क्या मसला है, मुझे कमरे में लेके क्यों आए हैं। दुआ घबरा के बोली, जबकि दरवाजे को उसका लॉक लगाने दुआ को एक खतरा महसूस हुआ। दुआ बिस्तर पर आओ और सर दबाओ मेरा। बिस्तर पर लेटते ही हुक्मनामा जारी किया। दुआ ने गुस्से से कहा, मैं तुम्हारी नौकर नहीं हूँ। वारिस के घूरने पे उसके अल्फाज मुंह में ही दम तोड़ गए। पूरे 8 साल बड़ा हूँ तुमसे, आप कह के बुलाया करो मुझे, और अब चुपचाप यहाँ आ जाओ, वरना मैं उठ के तुम्हारे पास आया तो हर लफ्ज़ बोलने की सज़ा दूंगा। उसके जारिहाना अंदाज पे दुआ हाथों की उंगलियां मोड़ते हुए उसके पास आ गई। वारिस ने उसके हाथ थामे और अपने सर पर रखे। दुआ धीरे धीरे उसका सर दबाने लगी, जबकि दिल पसलियां तोड़ बाहर आने को बेताब था। दुआ, तुम्हें मेरे साथ से खुशी नहीं हुई। आंखें मूंदे मूंदे धीमे लहजे में वारिस ने पूछा। दुआ ने साफ गोई से कहा, पता नहीं। तो वो सीधा होकर उसकी गोद में सर रख के लेटा, उसके दोनों हाथ अपने सीने पे रख गया। मुझे तुम हमेशा अपनी आंखों के सामने चाहिए, और दुआ, जब दादा ने तुम्हारी तस्वीर मुझे दिखाई थी उसी वक्त मैंने तुम्हें अपना जान लिया था, मान लिया था। वो उसके हाथों को चूमता मोहब्बत भरे लहजे में बोला। दुआ का दिल फिर से घबराया, वो बहुत बेबाक था। दुआ दिल ही दिल में उसे एक नया खिताब दे चुकी थी। मेरा करीब आना बुरा लगता है तुम्हें, वो उसको देखते हुए इंतहाई नशे भरी नजरों से बोला। आपको अपने बाबा से इस कदर बदतमीजी नहीं करनी चाहिए थी। वो उसका नरम लहजा देखकर पहली बार उससे आप कह के मुखातिब हुई। इसके लहजे में अदब महसूस करके वारिस दिलो जान से मुस्कुराया। चलो अगली दफ़ा थोड़ी कम कर लूँगा, और उसके सर के पीछे हाथ रख के उसका चेहरा अपने ऊपर झुकाए, उसके लबों को अपने लबों में जकड़ लिया। दुआ का दिल उछल के हलक में आया। बदतमीज शाह उसके पीछे हटते हुए उसे गुस्से से घूरते हुए बोली। वारिस बोला, कहा था इतना बोला करो जितना सह सको, आप तो हाथ धो के मेरे होठों के पीछे पड़ गए हैं। वो गुस्से से बोली, अरे पहले बताना था, होठों के अलावा और भी बहुत सी जगह फोकस की हुई है मैंने वहाँ पर। दुआ ने उसके लबों पर हाथ रख के उसे चुप करवाया, जबकि खुद दुआ शर्म से लाल हो गई थी। लव यू जाने वारिस। वो उसको बिस्तर पे गिराया, उस पर छा गया। मुझे डर लग रहा है, ऐसे मत करें। वो घबराई। घबराना बनता भी है, कहते साथ ही वो लाइट ऑफ करता उसकी गर्दन में मुंह छुपा गया। उसकी फुर्ती उसे पीछे करने में बेहाल होती अपनी सांसों को बहाल करने लगी, लेकिन वारिस शाह के मुंह जोर जज्बों के आगे वो अपना आप वारिस शाह के सुपुर्द कर गई। सुबह का सूरज शाह मेंशन के लोगों के लिए नया पैगाम लेके आया। वारिस शाह ने दादा जान की वसीयत को एक तरफ करते असली वसीयत सामने रखी थी। उसे दौलत का लालच नहीं था, अमेरिका में उसका अपना बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर था, लेकिन अपने दादा जान के साथ मिलकर उसने सबको एहसास दिलाने के लिए वसीयत का खेल खेला था। जबकि इस वारिस के दादा की असल वसीयत में उन्होंने अपने तमाम औलादों को उनका हक दिया था। वारिस शाह ने बताया अपने वालिद मुकर्रम शाह को कि सच यही है, दादा जान चाहते थे कि उनकी औलाद लालच से बाहर आए, इसलिए ये सब कुछ करना पड़ा। मैं कल ही अपनी बीवी को लेके यहाँ से चला जाऊँगा। ये सब कुछ आप लोगों को मुबारक हो। मैंने अपने लिए एक दूसरे मकान का बंदोबस्त कर लिया है। जब तक मेरी दुआ के कागजात नहीं बन जाते तब तक मैं यहीं पर ही रहूँगा। लेकिन अब आप लोगों के साथ रहना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप लोगों को मेरे दादा से ज़्यादा इस जायदाद से प्यार था, और ये जायदाद मैं आप सब लोगों को दे के अपना प्यार, अपनी ज़िंदगी, दुआ को यहाँ से लेके जा रहा हूँ, जिसके लिए मेरे दादा जान ने मुझे वसीयत की थी कि कुछ भी हो जाए दुआ का साथ कभी भी नहीं छोड़ना। ये कह के वारिस वहाँ से उठ गया और दुआ का हाथ पकड़ा और घर से निकल गया। दुआ सोच भी नहीं सकती थी कि अल्लाह ताला उसके साथ इतनी रहमत कर सकता है कि जिस इंसान का साथ वो ख्वाब में सोच रही थी, दर हकीकत उसका जीवन साथी बन चुका था। अमल से भी मांगा, वफा से भी मांगा, मैंने तुझे तेरी रजा से भी मांगा, ना कुछ हो सका तो दुआ से भी मांगा, कसम है खुदा की तुझे खुदा से भी मांगा।